الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے
صدق دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں میں قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق دہرا رہا تھا۔ گزشتہ سے پوستہ جمعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کو اپنی بساط تک پڑھا، اور وہ باب الحمدللہ مکمل ہوا۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے یہ صدیوں پہلے کے واقعات ہیں جنہیں قرآن پاک یا حدیث پاک یا تاریخ نے بیان کیا۔ اور اللہ کے نیک بندے ایک سلسلہ تو انبیاء علیہ السلام کا رہا جو حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضور پر ختم ہو گیا، اور دوسرا سلسلہ اولیاء کا رہا، یہ پہلے بھی رہا اور اب بھی ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں بڑے انوار ہوتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ میں اور آپ ان سے فائدہ نہ اٹھا پائیں۔ ہمارے ملک میں ایک عالم گزرے، وہ فرماتے تھے کہ ان جیسا تو ہو جانا ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں جو اللہ کی عنایت سے ان سے ایک نسبت حاصل ہوئی ہے، اس نسبت کا کچھ نہ کچھ ہمیں بھرم رکھنا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کا باب باندھا ہے، اور عام طور پر دوسرے حضرات بھی جو ترتیب وار کتابیں لکھتے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات لکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد والد ہیں، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہیں، اور پھر ان دونوں سرخیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے۔ حضرت داؤد کے بعد علیہ السلام حضرت سلیمان آئے، اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ والد گر نبی ہوں اللہ کے یا رسول ہوں تو بیٹے بھی ضرور نبی یا رسول ہوں، لیکن یہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایت رہی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں حضرت داؤد کے بعد بادشاہ بنے تو بادشاہ بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ ایک بات۔
دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں، یعنی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فہم بخشا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عقل کا نور بخشا، وہ ایک اپنا مقام رکھتا ہے۔ آگے اللہ نے توفیق دی تو ہم واقعات حضرت کے پڑھیں گے، ممکن ہے کچھ نہ کچھ حضرت کے واقعات آپ نے بھی کبھی پڑھے ہوں یا سنے ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی شان ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام میں ایک ممتاز مقام حضرت سلیمان کا ہے علیہ السلام۔ اور پھر یعنی آپ دیکھیں کہ صدیوں پہلے کی یہ شخصیت ہیں، لیکن آج بھی ابن آدم کے دلوں میں یہ تازی ہیں۔ جب بھی اس مسجد کی طرف نظر جاتی ہے تو حضرت سلیمان کا خیال ضرور آتا ہے علیہ السلام۔ حالانکہ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ یہ بات نہیں کہ مسجد اقصی حضرت سلیمان سے پہلے نہیں تھی، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو یہ غلط ہے۔ بالکل آپ اس چیز کو ایک ذرا عام انداز سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مسجد حرام حضور سے پہلے بھی تھی۔ اچھا یہ بھی ممکن ہے آپ نے کہیں پڑھا ہو یا سنا ہو، قرآن مقدس یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سبق پڑھایا تھا برسوں پہلے دارالعلوم دیوبند میں، اس میں حضرت نے یہ چیز سبقاً علماء کو پڑھائی تھی کہ قرآن مقدس میں 3 ایسی مساجد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو حضور سے پہلے تھی۔ کتنی؟ 3 ایسی مساجد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے جو حضور سے پہلے تھی۔ اس لیے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ مسجد اقصی حضرت سلیمان سے بھی پہلے تھی، لیکن شان اچھا اسی طرح مسجد حرام بھی پہلے تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جب تشریف لائے، جو مسجد اقصی پر انہوں نے اپنی یادیں چھوڑی ہیں، وہ ان کا امتیاز تھا، اس سے انکار بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں، بالکل آپ دیکھیں، اب مسجد حرام کعبہ شریف حضرت ابراہیم سے پہلے بنا۔ ہمارے علماء نے تو لکھا ہے کہ کعبہ تب بنا جب حضرت آدم آئے، تو ظاہر بات ہے حضرت ابراہیم سے بہت پہلے تھے حضرت آدم۔ حضرت ابراہیم تو ان کے بیٹوں میں ہیں، اور وہ بھی صدیوں بعد ہیں۔ لیکن آگے چل کے جب کعبے پر اس طرح اپنی محنت فرمائی کہ آج بسا اوقات کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آنے لگتا ہے کہ کعبہ بنایا حضرت ابراہیم نے تھا، سب سے پہلے نہیں بنایا تھا۔ بہرحال یہ حالات ہم نے پہلے پڑھ لیا حضرت ابراہیم کے واقعات میں، اور مسجد اقصی کے حالات انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پڑھنے میں آتی ہیں جو کلام پاک میں ہیں یا احادیث طیبہ میں ہیں یا تاریخ میں ہیں۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں جو جنات کے حوالے سے واقعات آتے ہیں، اور اپنا ممکن ہے کہیں آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو، آج بھی بطور عنوان کے ہاروت اور ماروت کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں پھر جیسے ابھی عرض کیا بیت المقدس مستقل عنوان ہے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں وادی نملہ مستقل واقعہ ہے، خود اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا۔
پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں منطق الطیر کا عنوان، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں بھی تھا، لیکن میں نے عرض کیا تھا وہاں میں نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب اللہ نے زندگی دی تو اس کو پھر پڑھنا ہے تو مستقل ایک ہی بار پڑھیں گے نا، پھر بار بار دو بار کیا دہرانا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں اپنا ملکہ بلقیس مستقل عنوان ہے، اگرچہ کلام پاک میں محترمہ کا نام نہیں ہے، یہ آپ نے ممکن ہے پڑھا ہو سنا ہو۔ ہمارے اکثر علماء نے یہ لکھا ہے کہ کلام پاک میں خواتین میں سے سوائے حضرت مریم کے کسی کا نام نہیں ہے، تذکرے تو ہیں، نام نہیں ہے۔ البتہ ہند میں ایک عالم ہوئے ہیں، انہوں نے ایک اور خاتون کا ذکر کیا ہے، ہاں حضرت مریم کے سوا۔ حضرت مریم کا تو آپ کو پتہ پوری سورت ہے، سورت مریم، انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ حضرت مریم کے سوا ایک اور خاتون ہے جن کا نام باقاعدہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ بہرحال چھوڑیں، آپ کیا کریں گے وہ سب کچھ جان کے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عنوان جو تھا ملکہ بلقیس کے حوالے سے کتابوں میں تو لکھا جاتا ہے، تذکرہ ہے محترمہ کا قرآن پاک میں نام نہیں ہے، لیکن مستقل واقعہ ہے۔ پھر اپنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہی واقعات میں جو ہے اپنا تخت بلقیس کا آنا، اور پھر ملکہ بلقیس کا خود آنا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کی گفتگو کا ہونا کلام پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے خود بیان فرمایا۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو یہ سارے عنوانات کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی آج غالباً 17 ہے جمادی الاول کی، نصف ہو گیا، اس کے بعد جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی یہ تینوں ماہ خیر و عافیت سے گزر گئے تو پھر آنے والا مہینہ ماہ ہے رمضان ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو شعبان تک ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو انشاءاللہ اپنی بساط تک پورا کر لیں گے، نہیں تو کہیں مختصر کر دیں گے، اور کیا ہے، کیا خیال ہے؟ نئی بات ہو رہی ہے، پہلی دفعہ ہوئی ہے، مکمل کریں گے نا پھر انشاءاللہ۔ بہرحال دیکھیں ضرورت نہیں پڑی، یا پھر کیا پتہ اگر ایسا ضرورت پڑی تو پھر روک دیں گے، ماہ رمضان کے بعد پورا کریں گے، جیسے بھی حالات ہوں گے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں پہلے ابتدائیے کو آپ سنیں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے وہ نبی ہیں جن کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 17 مقامات پر اللہ نے حضرت سلیمان کے تذکرے بیان فرمائے۔ پھر مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان مقامات میں کہیں تو اللہ نے تفصیلاً حضرت کے واقعات کو بیان فرمایا اور کہیں اجمالاً بیان فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا ایک اسلوب ہے، ایک واقعے کو قرآن پاک کہیں اجمال کے ساتھ بیان کرتا ہے تو اسی واقعے کو دوسرے مقام پر تفصیل سے بیان کر دیتا ہے۔ اسی طرح مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اجمال کے ساتھ ہے اور کہیں تفصیل کے ساتھ ہے۔ پھر مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد تھے علیہ السلام، اور چونکہ حضرت خود ایک بہت بڑی شخصیت تھی، حضرت داؤد خود بہت مشہور تھے، اس لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ قرآن مقدس میں حضرت داؤد کے تذکرے، احادیث میں حضرت داؤد کے تذکرے، تاریخ میں حضرت داؤد کے تذکرے، بائبل میں حضرت داؤد کے تذکرے۔ البتہ ہمیں یہ افسوس ہوا اہل بائبل نے حضرت داؤد علیہ السلام کے 2 روپ پیش کر دیے، اور وہ دونوں روپ اس طرح کے ہیں، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جو ایک شخصیت میں جمع نہیں ہو سکتے۔ وہ بہرحال ہم پہلے پڑھ لیے اوریا کے واقعات میں، آپ کو یاد ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شہرت میں کوئی شبہ نہیں۔ آج بھی اگر آپ یروشلم جائیں،
وہیں پر ہے حضرت کا مزار، رش رہتا ہے، وہ ظاہر ہے وہ ان کے پاس ہے نا، لیکن آپ اجازت مانگے تو دیتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ ہم بھی گئے تھے تو وہ ہمیں وہ اندر سے کوئی نکل رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے ٹوپیاں اپنی اتارو ورنہ اندر نہیں جانے دیں گے۔ ہم نے کہا اتار لیتے ہیں، ٹوپی پہننا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے۔ بہرحال خیر ہمارے ایک ساتھی تھے تو وہ تو خیر کچھ نہیں کہا، ایسے بھی بات لوگ ویسے بھی بات بڑھا چڑھا دیتے ہیں، لیکن وہ چمٹے ہوئے تھے وہاں پہ اپنے وہ پڑھ رہے تھے بائبل کو بیٹھے ہوئے، کوئی کرسی پر کوئی وہاں پر کوئی کھڑے ہوئے، اور آپ نے تو شاید دیکھا ہو، آپ کی ہماری داڑیاں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کی تو او ہو اور بال بھی بڑے بڑے، اور تو خیر ہم تو گئے وہاں پر حضرت کے مزار کی طرف، جس مزار کی نسبت ہے وہاں زیارت کی، پھر اس کے بعد ہم باہر آ گئے تو باہر انہوں نے وہ جو ہے پوری سرگین گاہ بنائی ہوئی ہو، وہ زبور کے حوالے سے وہ کرتے ہیں نا، تو بہرحال اس میں حضرت داؤد کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بعد اب کئی ایسی چیزیں بنا لی گئیں۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات کر رہا تھا کہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ بہت مختصر تو کہیں ملا، نام تحقیقی طور پر نہیں ملا۔ عام طور پر بڑے کئی حضرات ہیں ان کے ہاں اگر آپ دیکھیں نا تو والدہ ہوں یا ان کی بیٹیاں ہوں یا ان کی عزتیں ہوں، ان کے نام کتابوں میں عام طور پر کم ہی ملتے ہیں، کوئی ضرورت ہو جائے، ورنہ عام طور پر آپ کو پتہ ہے عرب میں جو ہے وہ کنیت کا رواج ہے، تو کنیت جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ ام موسیٰ، تذکرہ تو قرآن پاک میں ہے، نام نہیں ہے۔ بہت کم خواتین میں سے کسی کا نام مل جاتا ہے تاریخ میں یا دوسری کتابوں میں۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے باوجود تلاش کے بھی ہمیں حضرت سلیمان کی والدہ کا نام نہیں ملا، ایک نام ملا لیکن محققین نے اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، انہوں نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا یہ نام، تو بات ہی ختم ہوگی۔ مانا یہ کہ محترمہ کا نام نہیں، البتہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والدہ کے حوالے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان احادیث طیبہ کی کتابوں میں سے ابن ماجہ میں ملا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ساری رات مت سویا کرنا، کہ ساری رات انسان سو کے گزار دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا معنی یہ کہ محترمہ نے فرمایا تھا جو ساری رات سونے میں گزار دیتے ہیں وہ قیامت کے میدان میں نیکیوں کے لیے محتاج ہوں گے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات صرف حضرت سلیمان کی والدہ نے حضرت سلیمان یا باقی کے لیے فرمائی تھی، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ رات کو اپنا کچھ نہ کچھ حصہ عبادت میں دیں، اور یہ تو بڑی آسانی ہے۔ عشاء کی آج کل تو عشاء آپ کو پتہ ہے 7 بجے اذانیں ہو جاتی ہیں، اور مکی صاحب کے تو عجب فرمان ہے جب آپ عشاء کی نماز مکمل کر چکے تو اب تہجد کا وقت تو شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی سونا چاہیے، بھائی آپ اور میں کوئی جنید بغدادی تو ہے نہیں، یا ہیں، اس لیے موقع کو غنیمت جانا کرو، جب افضلیت میں جائز ہے بس بات ختم ہوگی، پڑھ لیا کرو، ورنہ سو جاؤ گے میں اور آپ دوبارے تو اٹھیں گے نہیں یا اٹھ جائیں گے، اس لیے پڑھ لی، جب جائز ہے پڑھ لو، فضیلت سے کیوں رہتے ہو؟ بھلے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں 10 بجے ہیں 10:30 بجے ہیں، سونے لگے ہو، وضو ہے پڑھ لو، نہیں وضو کر کے پڑھ کے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ بلکہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے اگر کسی کے ذمے فرائض ہیں نمازوں میں سے، وہ تہجد کے نفل پڑھنے کے بجائے وہ قضا کے نیت سے پڑھے، تہجد ان میں خود ادا ہو جائے گی، ذمے سے فرض بھی ہٹ جائے گا، تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا، مہنگا سودا ہے۔ اب اس کے بعد بھی ہم کہیں کہ نہیں جی نہیں ہوتا ہے، تو پھر تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے والدہ کے حوالے سے حضرت نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے یہ بات ابن ماجہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کا تو یہ ابتدائیہ ہے، کے بعد انشاءاللہ اگلی سرخی جو حضرت سلیمان کی آ رہی ہے وہ ہے منطق الطیر، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ پڑھیں گے۔ پہلے میں وہ قضا ادا کر دوں پچھلے جمعے والی،
نہیں وہ مجھے یاد ہے، حالانکہ مجھے 2 دن سے بخار جکڑا ہوا ہے. میں صبح بھی سوچ رہا تھا، میں نے کہا کم از کم میں یہ والا بیان وہ والا بیان روک دوں، لیکن پھر میں نے کہا پھر چلیں اللہ مالک ہیں، جو بھی جیسے ہو گیا. بات یہ عرض کر رہا تھا جو پچھلے جمعہ عرض کر رہا تھا، مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنا رہا تھا کہ بات یہ ہوئی تھی کہ ایک پروفیسر تھے، اس کے ہاں کچھ ہمارے لوگ جیسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یونیورسٹیوں کے یا اسکول کے، وہ ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے یا اس کے پاس پڑھتے تھے. اس نے ان کی ذہنیت کو قائدیانیت کا روگ لگا دیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو لوگ نہیں جانتے وہ عام طور پر متاثر ہو جاتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ تو اس طرف مائل ہو گئے، تو وہاں اڑوس پڑوس میں جو مولوی صاحبان تھے ان کے پاس بات گئی، انہوں نے اپنے طور پر بات کی. انہوں نے کوئی بات قائدیانی کی ہوگی، انہوں نے کہا بھئی اس کا حوالہ دکھاؤ. انہوں نے کہا میں کتاب قائدیانی کی دیتا ہوں، آپ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہو مرزا قائدیانی کی کتاب. اب دیکھو نا، میں اگر ایک بات مرزا غلام احمد قائدیانی کی نقل کرتا ہوں، ظاہر بات ہے میں اپنے علماء کی کتاب سے دکھاؤں گا تو وہ تو نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے مرزے کی کتاب سے دکھاؤ. تم کیوں دکھا رہے ہو، تم تو جھوٹ بول سکتے ہو. انہوں نے جب مرزا قائدیانی کی کتاب میں وہ حوالے ڈھونڈے، حوالے نہیں ملے. جب نہیں ملے تو ان مولوی صاحبان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا انہوں نے نکال دیے ہوں گے اپنی کتابوں سے. گویا کہ تصدیق ہو گئی کہ مرزے کی کتابوں میں مرزے کی وہ باتیں نہیں ہیں. گویا تصدیق ہو گئی نا، زیادہ زیادہ یہی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نکال دیے ہیں. یہ تو ایک مستقل دعویٰ ہو گیا نا. یہ باتیں چلی رہی تھیں کہ اس علاقے میں مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ گئے. محترم گئے کسی کام سے تھے، مولانا کے پاس یہ بات آئی اور حضرت کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا. مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ بات آئی تو محترم نے فرمایا یہ بات تو غلط ہے، حوالے تو ہیں ان کی کتابوں میں. کہا جی ہم نے تو ڈھونڈے، ہمیں تو نہیں ملے. حضرت نے فرمایا وہ کتابیں مجھے لا کے دو، میں ڈھونڈ دیتا ہوں. جب وہ کتاب 1 یا 2 یا 3 جو بھی تھی حضرت کے پاس لائی گئی تو حضرت نے وہ حوالے ڈھونڈ کے نکال دیے کہ یہ دیکھو جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں لکھے ہوئے. اب وہ کہنے لگے کہ یہ صفحے نمبر الگ ہیں. حضرت نے فرمایا نسخے الگ چھپتے رہتے ہیں جن سے صفحات نمبر الگ ہو جاتے ہیں، یہ اس میں کون سی بات ہے؟ بات ہونی چاہیے نا. مثلا ایک کتاب کا نسخہ 50 سال پہلے چھپا، اسی کتاب کا نسخہ 50 سال بعد چھپا. ممکن ہے جو صفحہ نمبر اس وقت 50 ہو اب 52 یا 55 ہو جائے، اس میں کون سا فرق پڑا؟ بات ہونی چاہیے. تو ان میں سے ایک صاحب حضرت سے فرمانے لگے کہ حضرت پھر آپ ہی ان سے پروفیسر صاحب سے بات کر لیں. مولانا نے فرمایا ٹھیک ہے میں بات کر لوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہیے گا کہ پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے وہ بات کرے گا، مولویت کا نام نہیں لینا، وہ اس پہ ذرا مائل نہیں ہوتے. انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے، ہمیں کیا، ہم تو کہہ دیں گے کہ پرائمری، اور یہ سچ بھی تھا، مولانا پرائمری اسکول کے ماسٹر تو تھے. اچھا حضرت وہاں جب وہ قصہ مختصر کریں، جب وہ محفل لگی اور وہ جا کر ان سے بات کی کہ جی ہمارے ایک دوست آئے ہوئے ہیں یا بزرگ آئے ہوئے ہیں، وہ آپ سے ذرا اس مسئلے میں چاہتے ہیں بات کرنا، جو یہ حوالوں وغیرہ کی بات ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس پروفیسر نے ان کی طرف انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل، لیکن یاد رکھنا کوئی مولوی نہ آئے. وہ کہا نہیں مولوی نہیں، پرائمری اسکول کا ماسٹر. ہاں ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں. اس کو کیا پتا تھا کہ وہ تو پہاڑ ہیں. اچھا محترم آئے، وہ محفل لگی، ہمارے والے بھی بیٹھے، ان کے والے بھی بیٹھے. مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم جیسے ہی بیٹھے تو بڑا فنکار آدمی، اس نے بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا، رو رو کے پوری محفل اپنی مٹھی میں کر لی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھنے لگے، وہ سارے حضرت کو دیکھنے لگے. خیر اس کو پہلے پروفیسر صاحب کو چپ کرایا، پھر روتے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا یار دیکھو میں نماز پنجگانہ پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ فرض ہو دیتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، یہاں تک کہ تہجد اور اشراق تک نہیں چھوڑتا ہوں، لیکن یہ آپ کا ماحول اور یہ آپ کے لوگ مجھے کافر کہتے ہیں تو کافر ہے. اور یہاں سامنے یہ لوگ جانتے ہیں حضرت
ہم نام میں اس کا، اس نے کہا میں نام نہیں لیتا اس کا، لیکن یہ جانتے ہیں اس کو حرام کاری، حرام خوری، حرام نوشی کچھ نہیں چھوڑتا، لیکن کہتے ہیں مسلمان۔ پھر رونا شروع کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں اب رو رو کے نڈھال ہو گیا۔ اچھا، اس کے رونے نے کچھ نہ کچھ ان لوگوں پہ اثر ڈالا۔ حضرت فرما رہے تھے جب اس کا رونا کچھ کم ہوا تو میں نے اس کو کہا، مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ بھائی ہے تو بڑا فنکار آدمی، تو نے تو رو رو کے پوری محفل مٹھی میں کر لی ہے۔ حضرت کی طرف دیکھ کے کہنے لگا حضرت میں بڑا دکھیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے میں تجھ سے بھی زیادہ دکھیا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اللہ نے دو دکھی اکٹھے کر دیے ہیں، میں نے تیرا دکھڑا سن لیا، اب تو میرا دکھڑا سن۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تو نے رونا رویا ہے نا، اب غور سے دھیان سے سننا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو تو نے رونا رویا ہے نا، کہ تو کلمے پڑھتا ہے، نمازیں 5 وقت کی پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تہجد تک تو نہیں چھوڑتا، لیکن اس کے باوجود یہ ماحول تجھے کافر کہتا ہے کہ جی ایسا ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اب میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتا تجھے اس ماحول نے اس لیے کافر کہا ہے کہ تو کلمے پڑھتا ہے؟ اب وہ چپ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا بول، تجھے ان لوگوں نے اس لیے کافر کہا ہے کہ تو کلمے کیوں پڑھتا ہے؟ تجھے ان لوگوں نے اس لیے کافر کہا ہے کہ تو نماز پنجگانہ کیوں پڑھتا ہے؟ تجھے اس لیے ان لوگوں نے کافر کہا ہے کہ تو روزے کیوں رکھتا ہے؟ تجھے اس لیے انہوں نے کافر کہا ہے کہ تو اشراق پڑھتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا پھر وہ وجہ بتانا جس وجہ سے تجھے یہ کافر کہتے ہیں، بھلے ہنس کے بتا یا رو کے بتا، لیکن وہ وجہ بتا۔ اس کو کہتے ہیں عالم۔ ایک ہی سوال میں سارا دماغ سامنے والوں کا صاف کر دیا۔ حضرت نے فرمایا وہ وجہ بتا جس وجہ سے یہ تجھے کافر، بھلے رو کے بتا یا ہنس کے بتا۔ اب وہ حضرت کی طرف دیکھے۔ حضرت نے فرمایا اچھا ایک بات میں تجھ سے اور پوچھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ یہ کلمے کا دوسرا جز ہے نا؟ حضرت نے فرمایا یہ کلمے کا دوسرا جز قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، پورے مسلمانوں سے یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، محمد الرسول اللہ۔ اچھا یہ سوال اب میں آپ سے کرتا ہوں، محمد الرسول اللہ کے جو جملے ہیں یہ عربی کے ہیں نا؟ اور بولو تو صحیح۔ اچھا اس کا جو اردو ترجمہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول، یہ اردو ہے عربی ہے؟ اردو ہے نا؟ تو جس طرح عربی مسلمانوں میں تواتر سے چل کے آئی ہے، یہ معنی بھی تواتر سے چل کے آیا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ کوئی شک تو نہیں ہے اس میں؟ حضرت نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کا جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور یہ مسلمانوں میں تواتر سے چل کے آیا۔ ٹھیک ہے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے یہ بتا کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ کے یہ جملے تو بالکل صحیح ہیں، لیکن یہاں محمد سے مراد میں ہوں، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے یہ کون کہتا ہے؟ کہتا ہے تیرا مرزا کہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تیرا مرزا؟ کہتا ہے مرزا صاحب نے کہا۔ حضرت ہاں مرزا صاحب ہے جیسے تو ہے۔ کہاں کہا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کی کتاب ہے، ایک غلطی کا ازالہ، اس میں اس نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ، اس میں اللہ نے مجھے محمد بھی کہا ہے، رسول بھی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات سنو، حضرت نے فرمایا اب تیسری بات میں تجھ سے یہ کہتا ہوں، مرزے نے جو ایک عبارت لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نزدیک محمد الرسول اللہ اس دنیا میں 2 دفعہ آئے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ یہ مرزے کا نظریہ پیش کروں، آپ کا اور ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، یاد رہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مرزے کے ان عبارات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نزدیک محمد الرسول اللہ دنیا میں ایک بار 1400 سال پہلے عرب میں اور ایک 1400 سال بعد قادیان میں، اور تمہارا مرزا لکھتا ہے 1400 سال پہلے جب حضور عرب میں آئے پہلی رات کا چاند تھے، جب 1400 سال بعد قادیان میں آئے تب بدرے تمام تھے۔ نقل کفر نباشت۔ پہلی رات کا چاند بڑا ہوتا ہے یا 14ویں کا؟ اور بولو تو صحیح۔
یہ بدر تمام 14ویں رات کا، گویا کہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے حضور پہلی رات کا چاند تھے، میں بدر تمام 14ویں رات کا چاند۔ اب دونوں کی روشنی کس کی زیادہ ہوتی ہے یہ آپ خود سن۔ حضرت نے فرمایا 3 باتیں ہو گئیں، اب چوتھی سن۔ اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ وہی چاند جو چمکتا تھا مدینے میں وہی اب روشن ہے قادیان کے سینے میں۔ نقل کفر کفر نباشت، وہی چاند جو چمکتا تھا مدینے میں وہی اب جلوہ ریز ہے قادیان کے سینے میں۔ حضرت نے فرمایا ان لوگوں کو کون کلمہ گو کہے گا؟ تو بول جو تو رو رہا ہے۔ اب اس کو کوئی سمجھ آ گئی، ان کی طرف دیکھ کے کہا تم تو کہہ رہے تھے پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے۔ حضرت نے فرمایا ماسٹر ہی ہوں، ابھی بھی پڑھا کر آیا ہوں، جا کے کل پڑھانا ہے، میں یہاں تو کسی کام سے آیا تھا۔ اچھا یہاں تک بات پہنچی، آگے اس نے کہا کہ حضرت نے اس کو کہا، مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے آپ بھی اپنا عقیدہ تازہ کر لیں۔ حضرت نے فرمایا یاد رکھو پروفیسر صاحب، جتنا مسلمانوں میں حضور کی نبوت یقینی ہے اتنی ہی حضور کی ختم نبوت یقینی ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے حضور کی نبوت پر ایمان ضروری ہے اسی طرح حضور کی ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیں، محترم فرماتے تھے ایمان کی خوشبو میں رہنا ہے تو ضروریات دین کی ہر بات کو ماننا پڑے گا۔ اللہ بچائیں اگر کفر کی دلدل میں جانا ہے تو ضروریات دین کی تمام باتوں کا انکار ضروری نہیں ہوگا، ایک کے انکار سے بھی نکل جاؤ گے۔ اچھا وہ جو پروفیسر صاحب تھے، حضرت نے فرمایا اب بولو، اس کی تو بولتی بند ہو گئی، کہنے لگا جی یہ بات تو آپ کی عقل نقل کے خلاف ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کہنے لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری باتوں کا مانیں گے تب ایمان میں رہیں گے، ایک کا ہی انکار کر دیں گے تو کافر ہو جائیں گے، تو یہ تو عقل نقل کے خلاف بات لگتی ہے۔ وہ باقی باتوں تو کو مان رہا ہے، ایک کا انکار کرنے سے کافر کیسے ہو جائے گا؟ حضرت نے فرمایا آپ کہہ رہے ہو کہ میری یہ بات عقل نقل کے خلاف ہے، تو عقلی دلیل بھی بتاؤ اور نقلی بھی بتاؤ۔ اس نے کیا بتانی تھی؟ حضرت نے فرمایا آپ نہیں بتا رہے ہو، اب مجھ سے سنو۔ نقلی دلیل اس موقع پر حضرت نے 3 باتیں فرمائی، میں 2 چھوڑتا ہوں، ایک سناتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ شیطان نے سارے خدا کے حکم مانے یا نہ مانے، ایک کا انکار کیا، اسجدوا لآدم، ایک ہی کا انکار کیا تھا نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کان من الکافرین، کہہ دو نا کان من الکافرین۔ حضرت نے فرمایا ایک ہی کا انکار کیا تھا، کیا ہوا؟ جب حضرت نے پڑھا نا کان من الکافرین تو ہمارے والے سارے ہنس پڑے۔ ایک پھر حضرت نے فرمایا اب نقلی دلیل بھی سنو۔ اس موقع پر حضرت نے نقلی دلائل کے بھی 3 مثالیں دی، میں 2 چھوڑتا ہوں، ایک سناتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پاک رومال سامنے ہو، اس کی پاکیزگی کے لیے شرط ہوگی کہ اس کے اوپر کسی قسم کی بھی نجاست نہ ہو۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن اس کی نجاست کے لیے یہ شرط نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر خون لگا ہے تو اب پیپ بھی لگے اور ساری دنیا پاخانہ کرے تب جا کے پلید ہوگا، نہ، پاکیزگی کے لیے شرط ہوگی کہ رومال پہ کسی قسم کی نجاست نہ ہو، لیکن نجاست کے لیے یہ شرط نہیں ہوگی کہ سارے آ کے پاخانہ کریں گے تب پلید ہوگا۔ جب اس پہ خون لگ جائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پلید ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا اب بول۔ وہ جو ہمارے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان کا تو دل دماغ صاف ہو گیا، اللہ کا کرنا یہ کہ ان کے 4 قائدینی کلمہ پڑھ لی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ لالا قرضہ ادا ہو گیا۔ ویسے کہتے ہیں پورا نہیں کرتا، دیکھو کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ۔